ہمارا بیانیہ ہے کہ کفر میں فرق ہے، شرک کے لفظ میں فرق ہے، یعنی شرک میں فرق ہے. جیسے امام بخاری نے ترجمۃ الباب بنایا نا کہ کفر میں فرق ہے، تو اسی پر ہم نے آگے تو عقیدہ توحید سیمینارز میں بتایا کہ شرک میں بھی فرق ہے. یعنی تغلیظاً لفظ کفر ہی نہیں، لفظ شرک بھی بولا گیا ہے تغلیظاً. یعنی جیسے تغلیظاً عورت کے خامند کی ناشکری کو کفر سے تعبیر کیا گیا، وہ کافرہ نہیں ہے، مومن نہیں ہے، ایسے ہی تغلیظاً کہیں مومن کو مشرک بھی کہہ دیا گیا. اس میں سے یہ مقام بھی ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. یعنی ایک تو یہ مسئلہ آگے ہم بیان بھی کریں گے، یعنی رائج ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جو کسی اور کی قسم اٹھاتے ہیں اس سے باز رہیں کہ یہ بھاری بات ہے اللہ کے سوا کسی کی جب قسم اٹھائی جائے. لیکن یہ ہے کہ اس سے بندہ ملت سے نہیں نکل جاتا کہ ملت اسلام سے نکل جائے، اور کسی نے اگر یہ قسم اٹھا لی تو اب پھر نئے سرے سے کلمہ پڑھے اور پھر بیوی سے نکاح کرے. ایسا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ تغلیظاً نہ ہوتا تو پھر ایسے ہی ہوتا. یہ ہے اشراکا تغلیظاً یا کفارہ تغلیظاً. اچھا، اس پر جو ہے وہ اب آگے مزید بحث ہے، کیونکہ ان کا ہمارا جھگڑا شرک پر ہے اور اس میں لفظ شرک ہے، تو آگے پھر انہوں نے اس سلسلے میں مزید جو مکتبہ والے ہیں کچھ، انہوں نے اپنا حصہ ڈالا وہابیت کو سپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ترجمۃ الباب جو ہے اس سے پھر جو محدث روایت کرنے والا ہے اس کا پھر نقطہ نظر جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے ترجمۃ الباب کی بنیاد پر. تو اس بنیاد پہ یہ حدیث ہے جامع ترمذی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 280. یہ نیچے ہے حدثنا قتیبہ، یہ دو لینے چھوڑ کے تو صرف لفظ باب ہے، اور آگے حدثنا قتیبہ ہے. حدثنا قتیبہ اس میں ہے فقال ابن عمر لا تحلف بغیر اللہ فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک. فقد کفر و اشرک. اب یہاں پر یہ جو صرف باب ہے، امام ترمذی نے صرف باب ہی قائم کیا، لفظ باب. یعنی انہوں نے اپنی طرف سے یہاں یہ ہیڈنگ دینا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ اوپر ہیڈنگ دیتے باب من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، چونکہ اس میں بحث تھی، چونکہ اس کی تعویل تھی، اور وہ تعویل انہوں نے خود لکھی ہوئی ہے یہاں پر. تو پھر وہ اس تعویل کے خلاف اس حدیث کا عنوان کیسے لکھتے جو وہ اس حدیث کی حقیقی مطلب سمجھتے ہیں؟ اس واسطے انہوں نے صرف باب لکھ دیا، ترجمۃ الباب نہیں لکھا. ایسے ہی جو دیگر چھاپے ہیں یا شروحات میں ہے انہوں نے بھی کوئی تبدیلی نہیں کی. یعنی وہ پھر تو ان کے ذمہ لگتا ہے نا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ انہوں نے نیچے جو ظاہری مطلب ہے اس کے خلاف لکھا ہے. یعنی شرک نہ بننے پر انہوں نے آگے دلیلیں دی ہیں امام ترمذی نے خود، جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے. اب یہ مثلا قوت المقتضی علی جامع ترمذی جلد نمبر 2، تو اس میں بھی اوپر بالکل ویسے سمپل لفظ باب لکھا ہوا، یعنی ترجمۃ الباب نہیں ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، باب من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ قوت المقتضی علی جامع ترمذی. ایسے ہی یہ جو شرح ہے عارضۃ الاحوذی جامع ترمذی کی شرح جلد نمبر 4، یہاں اس کو انہوں نے جو لکھا ہے صفحہ نمبر 37 پر، تو صرف لفظ باب ہے ترجمۃ الباب. پتہ چلا کہ یہ جو پرانے چھاپے تھے یا جس وقت یہ مصنفین شرح لکھتے رہے شارحین، اور یہ تو کہیں دور تک بھی کسی ترجمۃ الباب کا ذکر نہیں تھا کہ امام ترمذی کے کھاتے میں ڈالا جائے کہ وہ یہاں سے شرک سمجھ رہے تھے. کہیں بھی ایسے پہلے نہیں تھا، پہلے جتنا بھی زمانہ گزرا. تو یہاں آ کے وہابیوں نے اپنی طرف سے فکس کیا ترجمۃ الباب کہ لوگوں کو دکھایا. پھر اسی چھاپے کا انگلش میں ترجمہ ہوا تو انہوں نے پھر اس کو انگلش میں بھی، اب جو بھی انگلش میں پڑھیں گے وہ کہیں امام ترمذی جو ہے وہ اس حدیث سے یہ اخذ کر رہے ہیں کہ شرک ہوا، اور آگے جہاں جہاں وہ چھاپا جائے گا. اس طرح یہ یعنی خیانت کی ہے دارالسلام مکتبہ والوں نے بڑی امام ترمذی کے ذمے ایک چیز لگا رہے ہیں جو انہوں نے اس کے خلاف نیچے لکھا ہوا، اور کہتے ہیں نا دروغ گہرا حفظہ نیس، یا چور چوری ہوتا ہے. اب اوپر انہوں نے باب قائم کیا ہوا ہے اس پر کہ شرک ہوا، نیچے 5-6 لائنیں امام ترمذی نے لکھی شرک نہیں ہوا. اب وہ 5-6 لائنیں تو پھر کبھی کاٹیں گے جا کر کہ جب یہ چوری ہضم ہو جائے گی. لیکن تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، اس لیے ہم مواخذہ کر رہے ہیں کہ یہ خائن لوگ خیانتوں سے باز آ جائیں، اور اتنے بڑے ائمہ پر یہ تہمت لگا رہے ہیں اور غلط چیز ان کی طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں. تو ان کا یہ ہے وہ نسخہ جامع ترمذی کا، یعنی ہم بلا وجہ کوئی الزام نہیں لگا رہے. یہ جامع ترمذی کا جو انگلش کا
نسخہ ہے اس کی، یہ تیسری جلد ہے. اس تیسری جلد کے اندر ابواب النذور والایمان، باب من ما جاء فی ان من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، یہ باب بنایا ہوا ہے. یعنی جہاں ترمذی میں باب کے بعد کوئی لفظ نہیں ترجمۃ الباب کا، صرف لفظ باب ہے، ترجمۃ الباب. اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ آگے جو ظاہر مطلب ہے اس کا رد کر رہے ہیں کہ وہ نہیں مراد. انہوں نے چھوڑ دیا کہ خود امت سمجھتی رہے گی، میں لکھ جو رہا ہوں آگے. اور انہوں نے مصنف کی رائے کے برعکس اور حدیث کی حقیقی مطلب کے برعکس آج آ کے اپنی طرف سے، امام ترمذی جب قبر میں ہیں تو انہوں نے اپنی طرف سے یہاں ترجمۃ الباب اپنے مذہب کو سپورٹ کرنے کے لیے اور حدیث کے اس مفہوم کو جو مراد نہیں اور جو مصنف کے فیصلے کے خلاف ہے وہ اوپر جو ہے وہ لکھ دیا. کیا لکھا؟ باب ما جاء فی ان من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. اتنا لمبا ترجمۃ الباب بنا دیا. اس طرح کر کے یہ لوگ تبدیلی کر رہے ہیں کہ کیا کسی کو پتہ چلے گا کہ اصل ترمذی میں صرف باب ہے، اور جو پھر یہ رائج ہو جائے گا وہ پھر یہی سمجھا جائے گا کہ امام ترمذی بھی اپنے زمانے میں اس چیز کو سمجھا انہوں نے کہ صرف قسم اٹھانے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، غیر اللہ کی قسم اٹھانے میں. اور پھر آگے اس کی ٹرانسلیشن what has been related about however swears by other than Allah he has committed shirk. یہ باب ہے. انگلش میں انہوں نے اپنی طرف سے پھر جو ترجمہ لکھا تو اس ترجمۃ الباب کی پھر ترجمہ لکھا جو ٹرانسلیشن کے معنی میں ہوتا ہے he has committed shirk، کہ جس نے اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا. تو اس طرح کر کے دھندلی ہو رہی ہے. سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے. یہ مکتبے والے جو حفاظت جن کی ذمہ ہے لائن اور لفظ کی، وہ چوری پہ اترے ہیں اور اپنی طرف سے خیانت کر رہے ہیں. تو یہ میں لائیو کہہ رہا ہوں، یہ مکتبے والے یقیناً سنیں گے تو اس حرکت سے باز آئیں، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کی ہوئی ہیں چوریاں، تو خود ہے وہ اس کی اصلاح کریں. یعنی اگلا جو چھاپا ہے، اور معذرت کرے لوگوں سے کہ انہوں نے اتہام کیا امام ترمذی پر، جبکہ امام ترمذی تو اس معنی کے خلاف آگے لکھ رہے ہیں. اب کس طرح خلاف لکھ رہے ہیں؟ اسی باب میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تفسیر هذا الحدیث عند بعض اہل العلم ان قوله فقد کفر واشرک یا اشرک علی التغلیظ، علی التغلیظ. یعنی یہ تغلیظ ایسا نہیں کہ ہم نے آج آ کے گھڑ لیا کہ اشرف آصف جلالی جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک کفر تغلیظاً ہوتا ہے، ایک شرک تغلیظاً ہوتا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ تغلیظ ان ائمہ نے کہی ہوئی ہے. اس مقام پر انہوں نے کیا کہا کہ خواہ کفر کا لفظ ہے اصل حدیث میں، متعین نہیں کہ کافرہ صرف کہا یا صرف اشرکہ کہا یا دونوں کہے. اس واسطے راوی کی یہ ذمہ داری تھی کہ واہ بھی لکھ دے، او بھی لکھ دے، کافرہ بھی لکھ دے، اشرکہ بھی لکھ دے. اور اسی بنیاد پر تو اوپر انہوں نے سکوت اختیار کیا کہ وضاحت میں آگے چیز آ رہی ہے. تو کیا کہا کہ کہتے ہیں بعض اہل علم، یعنی جس میں یہ خود بھی ہیں اور ان کا اہل علم کا یہ بیان کیا، ان قولہ فقد کفر واشرک علی التغلیظ. یہ حقیقت نہیں. یہ کیا ہے؟ حقیقت میں شرک نہیں. جو وہابی بغلیں بجانے لگے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ دیکھو واجب الوجود مانے بغیر اور مستحق عبادت مانے بغیر بھی شرک ہو گیا، دیکھو یہ شرک ہو گیا، یہ حدیث میں لکھا ہے. اور پھر جعلی ترجمۃ الباب بھی بنا دیا. لیکن امام ترمذی نیچے سے بول رہے ہیں کہ یہ جو شرک تم بنا رہے ہو وہ نہیں ہوا. یہ کس بیس پر کہا جا رہا ہے؟ الت تغلیظ کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا موٹا، اس کو بنانا، مٹاپا، بھاری، کہ یہ بھاری کام ہے. لیکن یہ نہیں کہ بندہ دین سے نکل گیا، کافر ہوا اور اب وہ نئے سرے سے کلمہ پڑھے اور نئے سرے سے نکاح کرے، اور ایسا نہیں ہے. یہ کس بیس پہ کہا گیا ہے؟ الت. اب امام ترمذی نے تغلیظ کہہ کے بھی نہیں چھوڑا، آگے پھر تغلیظ کی دلیلیں دی. یعنی جیسے آج ہم ان کو دلیل سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا حدیث میں، آخر وہ بھی محتاج ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں بھی حدیثیں دیکھ کے کہہ رہا ہوں، دیگر احادیث دیکھ کے میں یہ فیصلہ سنا رہا ہوں. ذاتی طور پر تو میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. دیگر احادیث بتاتی ہیں کہ یہ تغلیظاً کہا گیا ہے. جس کو وہابی حقیقتاً بنا رہے ہیں اور جس کا ترجمۃ الباب بدل رہے ہیں، وہ اس کے خلاف پھر آگے دلیلیں دے رہے ہیں کہ یہ حقیقتاً یہاں شرک نہیں ہے، تغلیظاً ہے. اس سے بندے کا نکاح نہیں ٹوٹتا، اس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اب اس پر دلیل دیکھو. کہتے ہیں کہ عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع عمر یقول و ابی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا کہ وہ و ابی کہہ رہے تھے. واو قسمیہ ہے کہ قسم ہے مجھے میرے باپ کی، قسم ہے مجھے میرے باپ کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم،
اللہ نے تمہیں منع کیا ہے کہ اپنے آبا کے نام کی قسمیں اٹھاؤ. اللہ نے تمہیں منع کیا ہے، اللہ نے تمہیں منع کیا ہے کہ اپنے آبا کی قسمیں اٹھاؤ. تو ان کی دلیل یہ ہے کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ نئے سرے سے کلمہ پڑھو یا نکاح بھی پھر کرو. منع تو کر دیا ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ تم تو مشرک ہو گئے ہو، کہ عمر تم مشرک ہو گئے ہو معاذ اللہ. منع بتایا ہے، لیکن شرک کا فتویٰ تجدید ایمان کا نہیں کہا، تجدید نکاح کا نہیں کہا. اور ساتھ ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی حلفہ، ایک تو ہے نا کہ کسی مقدس ہستی کے نام کی قسم اٹھا دینا، یعنی اللہ کے سوا وہ بھی جائز نہیں. ایک وجہ پر آگے ہم بیان کریں گے. اگر کوئی لات عزا کی قسم اٹھا دے معاذ اللہ، حدیث اگلی جو ہے بطور دلیل جو پیش کر رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال فی حلفہ واللات والعزی، جس نے اپنے حلف میں واللات والعزی تک کہہ دیا، عادت تھی اس کی، نیا نیا مسلمان ہوا تھا، ان کی تعظیم کے لیے نہیں، اس عادت کی بیس پہ اس نے واللات والعزی کہہ دیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا فقد اشرک، یہ نہیں فرمایا کہ اس کا نکاح ٹوٹا، یہ جو کچھ اس نے کہا اس کا کیا کیا مواخذہ اس پر کیا وہ کرے. سرکار نے فرمایا وہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ دے، فلیقل لا الہ الا اللہ، یعنی مراد پورا کلمہ ہے. اب یہ ورد ہی اس کا بدل ہے، جو کچھ اس نے کیا اس ورد سے کلیئر ہو گیا کہ یہ انہیں الہ نہیں مانتا لات عزا کو، ویسے اس کے زبان سے ان کا نام نکل گیا، لیکن یہ مشرک نہیں بنا اس حدیث میں جہاں یہ کہا گیا. اب اس کے ساتھ وہذا مثل ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الریا شرک، دیکھو یعنی مسئلہ چھیڑ کے پھر اس کا حق ادا کیا. کہ یہ یہاں جو لفظ شرک آ گیا ہے نا، یہ ویسے ہی ہے جیسے ریا کو شرک آ گیا ہے. تو ریاکار کیا مشرک ہے؟ ریاکار کا کیا نکاح ٹوٹ گیا؟ ریاکار کیا تجدید ایمان کرے؟ کچھ بھی لازم نہیں اس پر. ہاں ریا سے بچے، بڑی بیماری ہے، یا ثواب گھٹتا ہے یا مٹتا ہے، یا پھر الٹا وہ عمل عذاب بن جاتا ہے. جس طرح حدیث مسلم میں ہے کہ جو بظاہر شہید ہوا تھا، اللہ نے کہا تو اس لیے لڑ رہا تھا کہ تجھے مجاہد کہا جائے، تو غیر اللہ کے لیے واہ واہ کے لیے لڑا، فرشتوں کو کہے گا اس کو الٹا کر کے جہنم میں ڈال دو. تو اب اس کا وہ جہاد، وہ شہادت، وہ جہنم جانے کا باعث بنی. کس بیس پہ؟ ریا کی بنیاد پر. تو اس لیے یعنی اس کا بھاری ہونا تغلیظاً یہ کہا کہ جس نے ریا کیا اس نے شرک کیا. تو کہتے ہیں جیسے کہ الریا شرک، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کو شرک کہا، اور دوسری حدیثوں میں مطلب یہ ہے شرک اصغر اس کو کہتے ہیں، ریا کو شرک اصغر کہتے ہیں. ریا کو یعنی شرک تو اکبر تو وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا. تو یہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی، لیکن دل میں ہے کہ بندے بھی دیکھیں، تو یہ بھی اس نے یعنی من وجہ ان کو ساتھ شریک کیا، تو اس لیے اس پر لفظ شرک بول دیا گیا. مگر یہ نہیں ہے کہ اب یہ نمازی مشرک ہو گیا اور نئے سرے سے کلمہ پڑھے گا تو مسلمان ہوگا اور بیوی پھر نکاح میں لائے گا، ایسا ہرگز. تو یہ امام ترمذی اس ایک حدیث جس کا ترجمہ الباب نہیں لکھا، اس میں جو مطلب ہے اس کو بیان کر کے پھر دلیلیں دیں کہ یہاں اشرکا نہیں ہے، حقیقت میں یہ تغلیظاً ہے. اوپر وہ ہیڈنگ دے رہے ہیں کہ یہاں تو شرک ہو گیا، اور نیچے انہوں نے جو کچھ لکھا وہ یہ ہے. اس بنیاد پر یعنی جو چوری کر رہا ہوتا ہے یا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے وہ سہما وہ ہوتا ہے، پتہ ہلیا تھے چور چلیا، یعنی اس کے لیے جو ہے وہ اب اس کو نیچے بدبختوں نے دیکھا ہی نہیں کہ نیچے وہ خود کیا لکھ رہے ہیں. لمبا اتنا تبصرہ انہوں نے کیا ہوا ہے، اور خود ابھی کاٹیں تو یہ ابھی ہضم نہیں ہوگا اتنا، وہ کئی صدیاں گزرے گی تو پھر کٹے گا یہ تبصرہ نیچے سے، پھر اوپر لکھ کے پھر اگلا باب شروع ہو جائے گا. اگر سنی سوئے رہے تو، اگر جاگ گئے تو پھر پچھلا بھی مواخذہ ہو جائے گا. تو یہ اب دیکھو یعنی جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں توحید کی، اس میں ہمارے مقابلے میں جو وہ دلیل لائے، اس دلیل کے اندر حقیقت میں تو ہماری دلیل ہے. یعنی اس کتاب میں تو اب یہ ساری دلیلیں امام ترمذی نے جو انجینئرڈ شرک ہے، جعلی فتویٰ، اس کے خلاف اس وقت دیں، جو انہوں نے امت کو مشرک قرار دیا. تو انہوں نے کہا یہاں مشرک نہیں بنتا، یہ تغلیظاً کہا گیا ہے، یہ پھر بھی مسلمان ہے اگر کسی نے ایسا کر دیا. اور انہوں نے اس کے ذریعے پھر اپنا گھڑا ہوا فتویٰ اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی.